السلام علیکم پیارے دوستوں آج کی کہانی بہت دردناک ہے کہ ایک بیوی نے اپنے مفتی شوہر کو کچرے کے ڈھیر میں کیوں دفنایا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہو تو اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی کہ جب بھی میں مروں تو مجھے کچرے کے ڈھیر میں دفن کیا جائے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کہانی۔ فجر کی نماز کو ادا کیے مجھے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، مگر ابھی تک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دین کی باتیں بتا رہے تھے۔ میں مفتی صاحب کا پڑوسی بھی تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں مفتی صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا، کیونکہ میرے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ مفتی صاحب کے 2 بیٹے تھے، مگر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے 2 نہیں آج سے 3 بیٹے ہیں، تم بھی میرے بیٹے ہو۔ میں رہتا تو اپنی ماں کے پاس تھا، مگر میں مفتی صاحب کو والد کا درجہ اور ان کی بیوی کو ماں کا درجہ دیتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ وہ میرے سگے والد تو نہیں تھے، مگر میں ان کی عزت اپنے سگے باپ سے بھی زیادہ کرتا تھا، اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں ابا حضور کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ بہت زندہ دل انسان تھے، کبھی بھی انہوں نے مجھ سے سختی سے بات نہیں کی تھی۔ اب جب کہ نماز کو 1 گھنٹہ گزر گیا تھا، میں نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مفتی صاحب کے گھر کا ملازم کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے گھر خود تشریف لاتے تھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ غضب ہو گیا، مفتی صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر ان کی اولاد تو انہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی ہے۔ جو بھی ان کے جنازے کو دیکھتا ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے۔ اب ان کی اولاد میں سے کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ سب آپ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی آ کر انہیں غسل دیں اور تدفین کے سارے معاملات دیکھیں۔ اس ملازم کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تھے وہ بالکل ٹھیک تھے۔ خیر، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، کیا ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو مفتی صاحب کو غسل دے سکیں؟ کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں، مجھے تو مفتی صاحب کے مرحوم ہونے پر اب ترس آ رہا ہے۔ ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میں اس نوکر کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مفتی صاحب کو جنازے کے قریب نہیں جا رہا تھا؟ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ خیر، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی اور نہیں غسل دینے کو تیار تو میں ہی آ جاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ مفتی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں مفتی صاحب کی میت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے بھی ان سے بہت پیار تھا۔ تبھی ایک اور لڑکا آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں مفتی صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں، اسی وجہ سے میں ہی انہیں غسل دوں گا۔ لیکن مفتی صاحب کی بیوی نے اسے غسل دینے سے منع کر دیا، اور پھر وہ میری جانب مخاطب ہوئی اور کہا، رحیم بیٹا، تم ہی مفتی صاحب کو غسل دو گے۔ انہوں نے میرے لیے یہ بات کہی تو میں حیران ہونے لگا۔ آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ہی اس فریضے کے لیے چنا تھا؟ پھر وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے بڑے رازدارانہ انداز سے کہا اور مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں حیران ہونے لگا کہ آخر ان کی کون سی شرط ہے جو مجھے پوری کرنا ہوگی۔ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ایک عجیب بات بولی، بیٹا میری بات غور سے سننا اور اس پر پورا پورا عمل کرنا۔ میں تمہیں جیسا کہوں تم ویسا ہی کرو گے، کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤ گے۔ مجھ سے وعدہ کر لو، ورنہ میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ مفتی صاحب کی بیگم یہ بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی۔ پہلی بات یہ کہ ان کی آنکھوں میں غم کے آنسو نہیں تھے، اور دوسرا وہ مجھے دھمکانے والے انداز میں بات کر رہی تھی۔ حالانکہ آج سے پہلے میں نے مفتی صاحب کی بیوی کا بہت ہی نرم رویہ دیکھا تھا، پھر آج اپنے شوہر کے جانے پر وہ بڑی سختی سے پیش آ رہی تھی۔ خیر، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا شرط ہے۔ تب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگی، میرے شوہر کی میت کو اندھورے میں غسل دیا جائے گا۔ تم وعدہ کرو کہ تم انہیں روشنی میں نہیں دیکھو گے۔ میں اپنے شوہر کی بے حرمتی نہیں چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا، کہا میں نے میت کو ایک ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر قدرتی طور پر روشنی نہیں آتی
اور دن کا زیادہ تر وقت وہاں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بس تم خیال رکھنا، غلطی سے بھی کمرے کی لائٹ آن مت کرنا، ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مفتی صاحب کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کمرے میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو اندھیرے سے مانوس کر لیا۔ میری آنکھیں بڑی جلد اندھیرے میں مانوس ہو جاتی تھی۔ بہرحال پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا، مگر حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ مفتی صاحب کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ میت کا وجود عموماً ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، لیکن مفتی صاحب کی میت اس قدر ٹھنڈی تھی، ہاتھ لگانا مجھے بڑا سرد محسوس ہوا تھا، جیسے میں نے کسی برف پر ہاتھ رکھ لیا ہو۔ بہرحال میں نے مکمل ایمانداری کے ساتھ مفتی صاحب کو غسل دیا، مگر جیسے ہی غسل دے کر باہر آنے لگا، غلطی سے میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگ گیا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حقیقت دکھانا چاہتے تھے۔ جیسے ہی میرا ہاتھ بجلی کے بورڈ پر لگا، پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہو گیا تھا۔ میری نظر مفتی صاحب کے وجود پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جو دیکھا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے فوراً ہی بجلی واپس بند کر دی۔ کمرے میں دوبارہ سے اندھیرا چھا گیا، مگر میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میرے حواس کھو چکے تھے۔ میں سوچنے لگا، کہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی خواب تو نہیں ہے، کیونکہ اتنے نیک شخص کی میت کے ساتھ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو میں ساکت ہو گیا۔ باہر سے مفتی صاحب کی بیگم کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں باہر آ گیا۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا، میں اپنے شوہر کو کفن میں خود پہناؤں گی، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اب تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں مفتی صاحب کا پردہ رکھنا چاہتا تھا۔ دل میں نے سوچا، کیا پتا اس معاملے کے پیچھے اللہ کی بھی کوئی حکمت ہوگی۔ میں نے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو خود ہی کفن پہناؤں گی، مگر جیسے ہی جنازے کو باہر رکھا گیا، میت کے چہرے کو مکمل طور پر کفن سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ جنازے میں مفتی صاحب کے بہت سارے شاگرد بھی آئے تھے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ مفتی صاحب کی میت کا آخری دیدار کر لے، مگر ان کی بیوی نے مفتی صاحب کے چہرے سے کفن نہ ہٹایا اور سب کو منع کر دیا۔ کہا کہ میرے شوہر کا کوئی بھی منہ نہیں دیکھ سکتا۔ لوگوں کی ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا، مگر وہ یہ بات بڑے ہوش و حواس میں کر رہی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ تم لوگ میرے شوہر کا چہرہ دیکھو۔ اگر یقین نہیں آتا تو یہ وصیت پڑھ کر دیکھ لو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور مجھے اندھیرے میں غسل دیا جائے گا۔ یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی۔ مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ ابھی وصیت کا ایک اور حصہ بھی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے نماز جنازہ ہو جائے، اس کے بعد تم لوگ میرے پاس آنا۔ میں اس وصیت کا آخری اور تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گی، جس پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے، کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے ان کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ ہم لوگ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے لگے۔ میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے۔ مفتی صاحب کی بیوی کا رویہ بہت ہی پراسرار تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی احساس جرم کے تلے دبی ہوئی ہوں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، بس وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میت کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں سب کو سمجھا دی تھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کی بیگم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مفتی صاحب نے مرتے ہوئے ایک وصیت کی ہے، جسے پورا کرنا تم لوگوں پر لازم ہے۔ وہ سعودی عرب کے پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے تعلقات بھی بے شمار تھے، مگر اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تم لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہو، مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ مت چھوڑو۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا کرنا آسان نہیں، مگر مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفنایا جائے، اس لیے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم میں سے کوئی بھی کسی بڑے آدمی سے بات کرے اور ان کی خواہش کو پورا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت دے دے۔ ویسے تو یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت تھے، مگر پھر بھی ہم لوگ اس بارے میں کوشش کرنا ضرور چاہتے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کی بیگم کو دیکھا تو وہ مجھے اشارے سے دوسری طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں فوراً ان کے پیچھے گیا تو انہوں نے بڑی رازداری انداز میں مجھ سے ایک بات کہی۔ کہنے لگی، بیٹا میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم مفتی صاحب کے راز سے واقف ہو گئے ہو، مگر تم سے منت کرتی ہوں کہ کسی کو یہ راز مت بتانا۔ اگر تم نے یہ راز کھول دیا تو میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔
مفتی صاحب کی بیوی کی بات سن کر میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ میں ان کا یہ راز جان چکا ہوں، مگر ان کا یہ راز ان کی کمزوری ہے، اس بات سے میں واقف نہیں تھا۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگلی بات انہوں نے جو کہی تھی وہ بہت مشکل تھی، اسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا تم کوشش کرو کسی طرح بھی مفتی صاحب کا جنازہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہو جائے، ورنہ میں قیامت کے دن کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکوں گی۔ میں نے ان سے معذرت کر لی، کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں حکومت تک تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، میں ایک عام شہری تھا۔ ایسا کرنا تو ان لوگوں کے بس کی بات ہے جن کے تعلقات سفارت خانے میں ہوں یا اس سے بھی اوپر تک ہوں، میں تو کسی کو جانتا تک نہیں تھا۔ بہرحال مفتی صاحب کی بیگم کی اس بات کو پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی، جنازے میں شرکت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مفتی صاحب کیا وصیت کر گئے ہیں۔ ہر طرف ہلچل مچ چکی تھی، سب لوگ سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ مفتی صاحب کی خواہش کو پورا کیے بغیر ان کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر سب لوگوں نے مشورہ کیا، مفتی صاحب کی بیوی بھی اس مشورے میں شامل تھی۔ سب لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ جب تک سعودی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے دیتی مفتی صاحب کو یہیں پر دفنایا جائے گا، تب تک امانت کے طور پر انہیں کسی اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب سب لوگوں نے مل کر ایک قبرستان ڈھونڈا جو کہ قریب میں ہی واقع تھا، مگر اس میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ قبرستان مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا۔ یہاں پر لاشوں کو مختلف طریقوں سے ٹھکانے لگایا جاتا اور ان کے قبرستان میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میں نے منع کیا کہ مفتی صاحب کو تھوڑا دور کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، مگر مفتی صاحب کی بیوی نے کہا کہ ہم نے کچھ دنوں کے لیے امانت کے طور پر انہیں دفن کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم اسی جگہ کچرا ہٹا کر انہیں طریقے سے دفنا دیں گے۔ خیر میں نے ان کی یہ بات بھی مان لی تھی، ہم چونکہ مسلمان تھے، ہمارے لیے یہاں پر جنازے کو دفنانا کوئی آسان بات نہیں تھی، مگر چونکہ مذہبی طبقے میں بڑے لوگ رحمدل ہوتے ہیں، تب ان لوگوں نے ہماری بات مان لی تھی۔ ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پھیلیں، مگر ہم اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت مشکل اور دکھی کر دینے والا ہوگا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ایسے واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے قبرستان کی ایک جگہ کو صاف کروا دیا، مگر قبر کھودتے ہوئے مجھے بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے نیچے زمین سے آگ نکل رہی ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گرمی قبر کھودنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قبر کے اندر سے کوئی آگ نکل رہی ہو۔ اس بات کو میں نے وقتی نظر انداز کر دیا تھا، مگر 2-3 اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ بہرحال ہم لوگوں نے اسے موسم کی گرمی سمجھا۔ مفتی صاحب کو قبر میں دفنا کر ہم لوگ وہاں سے آ گئے، پر میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھوں۔ میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی قبر کا کیا حال ہے، مگر کوئی چیز مجھے روک رہی تھی۔ گھر آ کر یہ بات میں نے امی کو بتائی۔ امی کو میں نے مفتی صاحب کا وہ راز بھی بتا دیا جو کہ ان کی بیگم نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، مگر میں اپنی ماں سے ہر بات کر لیتا تھا، ان سے میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اس بات کا پتہ تو تب ہی چلے گا جبکہ ان کی قبر کو دوبارہ سے کھودا جائے گا، کیونکہ تم لوگوں نے انہیں امانت کے طور پر دفن کیا ہے، اور جب سعودی حکومت اسے اجازت دے گی پھر اس قبر کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ قبر کھولنے کے بعد مفتی صاحب کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں منتقل کیا جائے گا، تب تم بھی ضرور جانا اور اپنی ایمان کو تازہ کرانا۔ مفتی صاحب کو سعودی عرب میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے گی، پر وہاں دفن نہیں ہو پائیں گے۔ اماں نے عجیب سی بات کر دی تو میں ان کے چہرے کو تکنے لگا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اماں؟ بیٹا تم مجھ سے شرط لگا لو، مفتی صاحب کبھی بھی اس قبرستان میں دفن نہیں ہو پائیں گے۔ انہیں اجازت تو مل جائے گی، مگر ایک اور رکاوٹ آ جائے گی جسے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا۔ پوری دنیا مل کر بھی انہیں اس پاک سرزمین میں دفن نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں لگتی۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا، مجھے لگا شاید اماں انہیں گنہگار سمجھ رہی ہیں۔ مفتی صاحب میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، وہ بڑے ہی رحمدل انسان تھے، ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے، پیار و محبت دوستی پر یقین رکھتے تھے۔
کچھ بڑے لوگوں نے کوشش کی تو مفتی صاحب کے جنازے کو سعودی عرب میں دفنانے کی اجازت مل گئی تھی۔ یہ خبر ان کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث تو نہیں تھی، مگر ہاں دل کے اطمینان کے لیے کافی تھی، کیونکہ اسی میں مفتی صاحب کی وصیت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں بھی مطمئن تھا کہ چلو مفتی صاحب کی آخری خواہش تو پوری ہو جائے گی۔ پھر بار بار مجھے اماں کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفتی صاحب اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہو سکیں گے۔ اماں کی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی، پر اتفاق سے اسی دن مجھے اتنے تیز بخار ہوا کہ میں چارپائی سے اٹھ نہیں پایا تھا۔ میں مفتی صاحب کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر اپنی طبیعت کی وجہ سے جا نہ سکا۔ اگلے روز میری حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو ان کی بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو ہوا ہے۔ میں نے تو مفتی صاحب کا پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے۔ یہ خبر تم نے بھی سن لی ہوگی، مفتی صاحب کا بلاوا تو آ گیا تھا سعودی عرب کی پاک سرزمین میں، دفن ہونے کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ لیکن بیٹا، جب اللہ نہ چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا جو انسان چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کو امانت کے طور پر جہاں دفن کیا گیا تھا، ہم لوگ ان کی میت کو وہاں سے نکالنے گئے تھے۔ جب قبرستان پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا سا سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ پہلے تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید وہ سانپ ویسے ہی آ گیا ہے، لیکن اس سانپ کا مقصد تو ہمیں بعد میں سمجھ آیا۔ سب نے باری باری اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے بھی ہٹانے پر باہر نہیں نکلا، بلکہ وہیں بیٹھا رہا جیسے وہ قبر کا پہرا دے رہا ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی تھی، لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ وہ سانپ تو اب لوگوں کو ڈسنے پر آ گیا ہے تھا۔ بالآخر سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مفتی صاحب کو اسی قبر میں دفنایا جائے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی قبر میں ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ سب لوگ پریشان تھے، میں کس کس سے چھپاتی۔ پہلے جب قبر میں دفن ہونے سے پہلے ان کا چہرہ کالا سیاہ پڑ گیا تھا، تب میں نے اس بات کو چھپانے کے لیے انہیں کفن میں لپیٹ دیا، کیا اللہ ان کا پردہ رکھ لے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت سبھی کو بتانا تھی۔ میں تو ان کے ہر ایک عیب سے واقف تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ان کا نصیب ایک غیر مسلم قبرستان میں کیوں بنا۔ بیٹا، وہ دیکھنے میں اور باتیں کرنے میں بہت دیندار اور اللہ والے لگتے تھے، مگر سچی بات تو یہ کہ وہ دین سے ہٹ گئے تھے۔ وہ ہمارے گاؤں کے قریب سے غیر مسلم رہتے ہیں، ان کے مذہب پر یقین رکھنے لگے تھے، وہ شرک کرنے لگے تھے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں انہیں منع بھی کرتی تھی، مگر وہ میری کوئی بات نہیں سنتے تھے، اور وہ چپ چپ کر غیر مسلموں کے ایجنڈے پر کام کرنے لگے تھے، انہی کی ذہنیت کو فروغ دیتے رہے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ میں نے بہت دعائیں مانگی، لیکن جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مفتی صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے، لیکن وہ میرا شوہر ہے، جیسا بھی تھا مجھے اس سے محبت تھی، میں اس کے لیے دکھی ہوں۔ یہ کہہ کر مفتی صاحب کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہی لوگوں میں سے اٹھائے گا جن کی وہ حمایت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی غلط بات کا ساتھ دینے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم جن لوگوں کے ساتھ آج کھڑے ہو، قیامت کے دن انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس میں ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔